مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج سے ہم اپنے آمد کے ایام کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم آمد کا پہلا اتوار منا رہے ہیں اور ہم اسی طرح سے ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر لتوریائے نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں۔ آمد کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنا، اور یہ لاطینی کے لفظ ایڈونتس سے لیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف جو یونانی زبان کا لفظ تھا وہ اپیفانیا تھا۔ کا مطلب کسی کا آنا، کسی کا ظاہر ہونا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اور دنیا پر ظاہر ہونا۔ آمد کے ایام تیاری اور بیداری کے ایام ہیں۔ آمد کے ایام خداوند کی راہ تکنے کے ایام ہیں۔ آمد کے ایام مسیح یسوع کی راہ کو تیار کرنے اور یوحنا استباغی کی آواز کو سننے اور اس کے ساتھ اپنی راہوں کو سدھارنے کے دن ہیں۔ آمد کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم انبیاء کے ساتھ مل کر، بالخصوص اشعیاء نبی جو کہ یسوع مسیح کی آمد کی خوشخبری دیتا ہے، اس کے ساتھ مل کر خداوند کی راہ کو تکتے رہیں۔ آمد کے ایام کے 4 اتوار ہیں اور پہلے 2 اتوار بالخصوص مسیح یسوع کی دوسری آمد پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ آخری 2 اتوار یسوع مسیح کی پہلی آمد یعنی یسوع مسیح کی دنیا میں آنے کی بات، جبکہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوا کرتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو کرسمس کے لیے تیار کریں۔ ہم بارہا یہ تلاوتوں میں سن چکے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جب وہ جلال کے ساتھ آئے گا تو کس طرح سے فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے اور جو مقدسین ہوں گے، جو اس لائق ہوں گے، جو راست باز ہوں گے، وہ فضاؤں میں اٹھا لیے جائیں گے اور کس طرح سے وہ اپنے خداوند کا استقبال فضاؤں میں اس کا استقبال کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 63ویں باب سے لی گئی ہے۔ یہ اشعیاء نبی کے صحیفے کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں اشعیاء نبی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے خداوند خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور بات کرتا ہے کہ اے خداوند تو ہمارا باپ ہے۔ اے خداوند تو نے کیوں ہمیں اپنی راہوں سے بھٹکنے دیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا اور کہ ہم تجھ سے نہ ڈریں، اسی طرح کہ تو نے ہم پر رحم کیا کہ تو ہم پر غصے بھی ہوا اور ہم گناہ کرتے گئے اور بدی کرتے گئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بنی اسرائیل کو خداوند خدا نے بہت پیار کیا اور بنی اسرائیل پر وہ اپنی مختلف وقتوں میں اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا تاکہ وہ خدا کے کلام کو، خداوند کی بات کو قوم تک پہنچائیں، مگر قوم گمراہ رہی، بھٹکتی رہی۔ اسی لیے خداوند خدا نے قوم کو بابل کی اسیر میں جانے دیا تاکہ وہ پھر سے خداوند کی طرف رجوع لائیں اور خداوند بقیے کو اکٹھا کر کے پھر سے یروشلم میں اور اسرائیل کے ملک میں، وعدہ کے سرزمین میں انہیں آباد کرتا ہے۔ آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ پولس رسول کے پہلے کرنتھیوں کے نام سے لی گئی ہے اور اس میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے پولس رسول پہلی کلیسیا کو، کرنتھیوں کی کلیسیا کے ساتھ لکھتے ہوئے انہیں باور کراتا ہے کہ خداوند کا دن قریب ہے اور کہ خداوند یسوع مسیح تمہیں ہر کلام اور ہر علم میں آپ کو دولت مند بناتا ہے اور بحال کرتا ہے تاکہ تم خداوند یسوع مسیح کے آنے کے ظاہر ہونے کی راہ تکتے رہو اور کہ تم آخر تک اس میں قائم رہ سکو۔
بلا شبہ خداوند یسوع مسیح ہی تمام ایمانداروں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ ہمیں اسی ایمان میں جینے کی توفیق بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے اور ہمت بھی دیتا ہے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہمیشہ اپنی راہیں خداوند کی طرف لگائے رکھیں اور اپنی نظریں خداوند کی طرف لگائے رکھیں کہ وہ جو آنے والا ہے اس کی راہ تکتے رہیں اور تیار رہیں۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل مقدس سے لی گئی ہے، اس کے 13ویں باب میں سے، جس میں ہم سنتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ خبردار رہو، جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا۔ بلا شبہ خداوند کی آمد جو دوسری آمد ہے، آمد ثانی کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ وہ کب، وہ دن کب ہوگا، کل ہوگا، آنے والے ہفتے میں ہوگا یا اگلے سال ہوگا یا کب ہوگا، اس وقت کو، اس دن کو کوئی نہیں جانتا۔ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کے مطابق، کلام کی ہدایت کے مطابق خداوند کی راہوں کو تھامے رکھیں اور اپنی نظریں اس مصلوب یسوع کی طرف گائے رکھیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کے مطابق تیار رہیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں تیار پائے۔ اسی لیے آمد کے یہاں ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوسری آمد کے متعلق غور و خوض کریں اور یسوع کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ جب وہ جلال کے ساتھ آئے تو ہمیں تیار پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آنے والی عید کو بھی گرم جوشی کے ساتھ منا سکیں۔ ہر قسم کے گناہ سے باز آنا، ہر خطا سے باز آ کر خداوند کی طرف نگاہیں لگانا اور اس کی راہ کو تکتے رہنا، یہی ہمارا، ہم مومنوں کا، ہم سب ایمانداروں کا فرض ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے کھولیں، دوسروں سے محبت اور پیار کریں، کیونکہ خداوند شریعت کا خلاصہ ہمیں بتاتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ پہلے تم اپنے خداوند، اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور دوسرا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا۔ تو آمد کے ایام کے لیے بالخصوص یہ دن ہے کہ ہم غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں اور یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے اپنا ہاتھ کھولیں، ان کی مدد کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی اس بڑی عید کو منا سکیں اور کرسمس کو منا سکیں۔ آئیں ہم ان ایام میں خداوند خدا کی تیاری کریں، اس کی آمد کی تیاری کریں، اور توبہ، ریاض اور راستی کے کاموں کے ذریعے سے ہم اپنے